السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالی نے پچھلے آیات میں بتایا متقین کی صفات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو خطاب کیا کہ تم صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے دلائل دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں ان کو عذاب کیا ہوگا، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری دی، جنت کی خوشخبری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال جو اس پر اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو دینے سے شرم و حیا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات، تم لوگ میری احسانات کو مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر مسئلہ آ کر اٹک جاتا ہے کہ پوری کائنات، پورے دنیا والے آج یہی کہتے ہیں کہ آخر میں انسانیت کی ابتدا، اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا نہیں تھا۔ ہسٹری تو بہت بعد میں لکھنا شروع ہوئی ہے، یہ عمل اس وقت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں لکھا جاتا تھا ہسٹری، یہ بہت بعد کا عمل ہے۔ جو ڈاروین جیسے بدبخت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے، اصل میں ایولیوشن کا نتیجہ ہے، انسان اصل میں بندر تھا، ایوالو ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے وہ کیا بن گیا، انسان بن گیا۔ یہ بدبخت کا یہ نظریہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ان میں روح ڈالا، اور پھر آدم علیہ السلام کی پوری نسل پھیلا دی۔ یہ سبب ہے، یہ وہ راز ہے، اور یہ وہ بات ہے جو پوری کائنات کو سمجھنی چاہیے، پوری انسانیت کو سمجھنی چاہیے کہ انسانیت کی ابتدا ایسے نہیں ہوئی ہے کہ بندر سے انسان بنا، بلکہ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے کیسے پیدا کیا، اور اس کے بارے میں پورا اللہ تعالیٰ ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بے شک یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک خلیفہ۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے، اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ جیسے جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو سلطان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہے، سب کو وہ پریکٹیکل طور پر امپلیمنٹ کرتا ہے لوگوں پر۔ اس کو کہتے ہیں اسلامک سلطنت، اسلامک حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے خطاب کیا؟ خلیفہ، یعنی یہ جا کر میرے احکامات کو نافذ کرے گا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کہا۔ اور پھر اب فرشتے کیا کہنا شروع کر دیے، اب دیکھیں قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ فرشتوں نے کہا اے رب، کیا تو ایسے مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں جا کر فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی، خون ریزی کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی؟ یہ بات فرشتوں کو کیسے پتا چل گئی، یہ سوال ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی ابتدا سے پہلے، آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین میں جانوروں کو پیدا کر دیا تھا، اور جانور اپنے بھوک پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جان سے مارا کرتے تھے، جیسے شیر بکری کو مار دیا، ہرن کو مار دیا۔ فرشتوں نے قیاس کیا کہ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی فرشتوں کو کہ زمین میں جو بھی مخلوق آئے گی اس میں خواہش ہوگی، جیسے جانوروں میں خواہش ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام بھی زمین پر بھیجے جانے والے اور ان کی جو نسلیں آئیں گی، فرشتوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ان کی نسلوں میں بھی خواہشات ہوں گی، اور یہ مخلوق ایسی ہے جس میں خواہش بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ عقل مند بھی ہوگی۔ اب سوچے خواہش اور عقل دونوں جب ساتھ مل جائے تو پھر عقل کا غلط استعمال ہوتا ہے خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ جیسے آج اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگ کیسے غلط عقل کا استعمال کرتے ہیں، مرڈر کرنے میں عقل لگاتے ہیں، حالانکہ یہ خواہش ہے اور یہ بہت برا عمل ہے۔ ایسے یہ بہت تباہی مچائیں گے۔ فرشتوں نے یہی کہنا شروع کر دیا، یا رب ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کر خون ریزی کریں گی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم بیان کرتے ہیں تیری پاکی، بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں ہم۔
قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے ان سے مخفی طور پر بات کیا، ابہامن بات کیا، مبہم بات کیا کہ ابھی میں تم لوگوں کو پریکٹیکلی سمجھاؤں گا کہ میں کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہوں، حالانکہ تم لوگ میری عبادت کر ہی رہے ہو، میری تقدیس بیان کر ہی رہے ہو. اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو اب پریکٹیکلی فرشتوں کو سمجھانا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، بہت ساری چیزوں کے نام. نام سے مراد یہاں پر کچھ چیزوں کی، بہت ساری چیزوں کی صفات، ہر چیز کی صفات. صفات سے مراد کیا ہے؟ جیسے گرم، ٹھنڈا، چھوٹا، بڑا، یہ سب چیزوں کی صفات ہے. یعنی ایسے چیزوں کی صفات سکھائے، ایسی چیزیں سکھائیں جو اس روئے زمین میں رہنے کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں کا پتہ ہونا. جیسے اب ہم ہی لوگ ہیں، دنیا کے بارے میں ہم لوگ نہ جانیں کہ ان میں کون سی چیز کیسی ہوتی ہے، تو ہم لوگ سمجھے کہ ایلینز بن جائیں گے، ہم لوگ انسان نہیں رہیں گے. سو انسان ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، تبھی ہم لوگ اس روئے زمین پر رہ سکتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزوں کے نام سکھائیں، کلھا، تمام چیزوں کے نام. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو، ان صفات کو فرشتوں پر پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، رب نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم ان ناموں کو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو. یعنی اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم تو تھے ہی نہ عبادت کرنے کے لیے، آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا، سو اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو بتا دو ان چیزوں کے نام. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا اے رب تو ہر عیب سے پاک ہے. یعنی اگر تو آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا ہے، ایک زمین میں ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہے جس سے پوری نسلیں پھیلیں گی، تو یہ چیز حکمت پر مبنی ہے اور یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے، اور تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو لاجک کے خلاف ہو، اس لیے تو ہر عیب سے پاک ہے. لا علم لنا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. یعنی جو چیزیں تو نے ابھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے. الا ما علمتنا، بس ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو والا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور زمین میں خلیفہ پیدا کر رہا ہے، تو یہ کام حکمت سے بھری ہوئی ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اب اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے صفات بتاؤ، ان کو بتا دو. فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے صفات بتانا شروع کیا، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ابہام کے ساتھ بتایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پریکٹیکلی دکھا دیا کہ میں کیوں پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، زمین میں اپنا خلیفہ کیوں پیدا کیا، کیونکہ تم لوگوں میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور یہ مخلوق ایسی ہے جس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے. سو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا مقصد بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا بھی بتا دی کہ انسان کی اسٹارٹنگ کوئی یہ ڈارون کے نظریے سے نہیں کہ بندر سے انسان بن گیا، بلکہ باقاعدہ انسان سے آدم علیہ السلام جو نبی تھے، پیغمبر تھے، ان سے پوری نسلیں پھیلی اور انہی سے انسانیت کا ابتدا ہوا ہے. سو ان باتوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ان قرآنی آیات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پوری نسلیں پھیلی ہیں. اور یہ ڈارون کا جو یہ عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے نا سائنس کی کتابوں پر، اس پر آپ رد کریں، وہ بیکار اور مردود چیز ہے. اس لیے ان عقیدوں سے ہمیں متاثر ذرہ برابر بھی نہیں ہونا چاہیے. سائنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سائنس کو اپنا باپ بنا لیں، ہر جگہ سائنس اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں. سو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے.